السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز دوستو، میزان الصرف کی جو ہے دوسری ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جس میں الدرس الثانی دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ اس دوسرے سبق کے اگر ہم دائیں جانب دیکھیں تو اسی طرح اہداف لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے ٹارگٹس ہوں گے، ہم کیا کیا اس سبق میں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، ان یبین الطالب انواع الکلمۃ۔ طالب علم جو ہے وہ کلمے کی اقسام بیان کر سکے، پہلی ٹارگٹ ہماری یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان یسمع الطالب تعریفات الاقسام الثلاثۃ۔ طالب علم جو ہے وہ تینوں اقسام سے مراد اسم فعل حرف ہے، ان کی تعریفیں سن سکے، اور اس کے بعد ان یمیز الطالب بین الاقسام الثلاثۃ للکلمۃ۔ طالب علم کلمے کی تینوں اقسام کے درمیان فرق کر سکے، یہ ہمارا ٹارگٹس اس سبق میں ہوں گے جو ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ تو اقسام الکلمۃ، کلمے کی اقسام۔ ثم الکلمۃ علی ثلاثۃ انواع اسم وفعل وحرف۔ پھر کلمہ جو ہے وہ تین قسموں پر مشتمل ہے، اسم، فعل، حرف، یہ تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اسم کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ فالاسم کل لفظ یسمى به انسان او حیوان او نبات او جماد او ای شیء آخر ولا یوجد فیہ زمان مثل زید، شجر، حجر، مکۃ، المدینۃ۔ کہتے ہیں کہ اسم ہر وہ لفظ جس سے کسی انسان، جانور، حیوان جانور کو کہتے ہیں، اور اسی طرح او نبات، یا پودے، بے جان چیز، یا کسی بھی چیز کا نام لیا جائے اور اس میں زمانہ نہ ہو، یعنی وقت نہ ہو، معنی نہ پایا جائے۔ اسی طرح اس کی مثال میں انہوں نے ذکر کی ہے، زید ہو گیا، درخت ہو گیا، اسی طرح پتھر، مکہ، مدینہ۔ اب اسی طرح کہتے ہیں فعل کی تعریف ہر وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے کو کسی خاص وقت کے ساتھ ظاہر کرے، یعنی تین قسم کے اوقات ہیں ہمارے پاس، ایک ماضی کا، ایک حال کا، اور ایک مستقبل یعنی آنے والا۔ تو ہر وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے کو کسی خاص وقت کے ساتھ ظاہر کرے وہ فعل ہے۔ اس کی مثال دی ہے، مثال میں جیسے ضرب، اس نے مارا، یعنی اس نے جو مارنے کا کام کیا نا، اس ایک شخص نے مارا۔ مارنے کا کام کب کیا اس نے؟ ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارنے کا کام کیا۔ وَيَأْكُلُ، اور اسی طرح وہ کھاتا ہے۔ اب کھا کب رہا ہے؟ حال میں، موجودہ، ٹھیک ہے۔ وَيَنَامُ، اور وہ سوتا ہے یا سوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حرف، وہ لفظ جس کا مطلب اکیلے مکمل نہ ہو بلکہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر سمجھ آئے۔ انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسے من ہے، اکیلے یہ لفظ جو ہے وہ اپنا مطلب ظاہر نہیں کرتا، اکیلے یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح الہ ہے، جو الہ اکیلا جو ایک لفظ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ دوسرے لفظ کے ساتھ کیا ہے، مل کر نہ آ جائے۔ اسی طرح انہوں نے اجب عما یلی جوابات مانگے ہیں کہ درج ذیل جو سوالات ہیں ان کے کیا ہیں، جوابات دیجیے۔ تو جس طرح گزشتہ چند ایک سوالات
ہم نے پہلے درس میں پڑھے تھے، اسی طرح اس دوسرے درس میں بھی کچھ جو ہے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں۔ کہتے ہیں کم قسماً للکلمتی، کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلا سوال آپ نے اس کا جو ہے جواب دینا ہے، ظاہر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر کہتے ہیں عرف الاسم والفعل وما الفرق بینہما، کہ بھائی اسم اور فعل کی تعریف بیان کریں۔ تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وما الفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ فرق واضح ہے، اسم جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح فعل جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، حال، مستقبل۔ اسی طرح کہتے ہیں عرف الحرف مع بیان مثال لہ، حرف کی تعریف بیان کیجئے ساتھ اس کے مثال بھی بیان کیجئے، یعنی جیسے من اور الہ کی انہوں نے مثال دی ہے، اور بھی بہت سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے، با، تا اور بو، واو وغیرہ وغیرہ بہت سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اس جو کتاب میں دیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ کیا ہے اکیلا ایک حرف ہے، جب تک دوسرا کوئی لفظ اس کے ساتھ مل نہ جائے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح آگے انہوں نے تمارین، مشقیں یعنی کہ دی ہوئی ہے۔ نمبر 1 میز الاسم والفعل والحرف من الامثلة التالیہ، دو درذیل مثالیں ہیں، ان میں اسم، فعل، حرف کی کیا ہے وہ تمییز کیجیے، یعنی اسم کو الگ کریں، فعل کو الگ کریں، حرف کو الگ کریں۔ اب اللہ، لفظ اللہ انہوں نے دیے، ظاہر ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی، حرف نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اور اسم وہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح رسول، یہ بھی اسم ہے، کتاب، یہ بھی اسم ہے، دخل، یہ فعل ہے، ظاہر ماضی کا ایک جو ہے اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اس میں ماضی کا۔ قلم، یہ اسم ہے، فی، یہ حرف ہے، علی حرف ہے، قرأ فعل ہے، کتب فعل ہے، بکر، یہ جو ہے اسم ہے، علی حرف ہے، اور اسی طرح مرسم، یہ اسم ہے، اور اسی طرح عن حرف ہے، حتی حرف ہے، سعید اسم ہے، خرج فعل ہے، مسجد اسم ہے، سجد فعل ہے۔ اب کہتے ہیں اکتب 3 امثلۃ لکل من الاسم والفعل والحرف، کہ 3 مثالیں جو ہیں اسم، فعل اور حرف کی، آپ نے 3 مثالیں جو ہے ہر ایک کی آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مثالیں آپ اوپر ویسے بھی پڑھ چکے ہیں، تو آپ ہر ایک کی، اور امید ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔